السلام علیکم، عادل خان ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج انشاءاللہ ہم ایک پہلے جو ٹاپک تھا ہمارا کہ مادہ کو کبھی بھی پریگننٹ مادہ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ہے شفٹ نہ کیا جائے، اس کی ممانعت کے طور پہ ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی۔ آج کی ویڈیو بھی اس سے ملتی جلتی ہے کہ کس عمر کے بچے جو ہے ہم سیل کر سکتے ہیں، اس کے لیے کیا سٹینڈرڈ ہونا چاہیے۔ جب تک کہ معلومات نہیں تھی پاکستان میں تو معاملات کافی زیادہ خراب رہے ہیں، یعنی کہ لوگ اکثر 30 دن کے 25 35 دن کے اکثر بچے جو ہے وہ سیل کرتے رہے، جس سے براہ راست جو ہے اس انڈسٹری کو بھی نقصان ہوا ہے، نئے جو انویسٹر تھے ان کو بھی نقصان ہوا ہے، اور اوورآل جو ایک نایاب ترین نسل تھی جس کو زیادہ تیزی سے پھیلنا تھا وہ اتنے زیادہ تیزی سے پھیل نہ سکی، یعنی کہ اموات کی شرح جو ہے وہ بہت زیادہ رہی ہے اس صورت میں۔ تو بچوں کو ایٹ لیسٹ کم سے کم بھی لازمی جو ہے کوشش کریں کہ 2 سے 2.5 مہینے کی کم سے کم عمر ہونی چاہیے ایک جگہ سے دوسری جگہ بھجوانے کے لیے، کم سے کم۔ اگر ہم انٹرنیشنل لیول کو دیکھیں اور اس کو فالو اپ کریں تو یہ کم سے کم 3 مہینے کی عمر کی حد ہوتی ہے، 3 مہینے کی عمر کی حد ہونی چاہیے۔ لیکن ہم نے یہ دیکھا یا اپنی تجربے کی بنیاد پہ جو چار ایک سالہ تجربے میں ہم نے پاکستان کے تقریباً ہر شہر میں خرگوش بھیجے ہیں، کوئٹہ، کراچی، حیدرآباد، کشمیر، جنوبی پنجاب، ایون افغانستان کی طرف بھی ہم نے ریبٹ بھیجے ہیں، تو ہمیں اندازہ ہے کہ کس عمر کے ریبٹ جو ہے وہ آسانی سے پہنچ پائیں گے۔ سب سے پہلی بات تو اس میں آ جاتی ہے کہ ریبٹ کی بھیجنے سے پہلے اس کی جو ہیلتھ ہے وہ دیکھنی ہے، یعنی کہ وہ براہ راست آپ کو نقصان دیتی ہے اگر آپ یہ سمجھ کے جو ہے کسی کو بیمار ریبٹ دے رہے ہیں کہ بھئی یہ تو مرنے والا ہے، میں دے دوں گا مجھے پیسے آ جائیں گے، لیکن آپ براہ راست اپنا نقصان کر رہے ہیں اور اپنا کسٹمر جو ہے آپ ڈسٹرائے کر رہے ہیں، کسٹمر کو خراب کر رہے ہیں، اور وہ کسٹمر کی حد تک جو ہے وہ بات نہیں رہتی، یعنی کہ وہ کسٹمر پھر آگے 10 بندوں کو بتائے گا کہ یار ان سے ریبٹ نہیں لینے، یہ مر جاتے ہیں، یا یہ ٹھیک نہیں ہے، یا یہ پھر بیمار ریبٹ لوگوں کو دیتے ہیں۔ تو ان چیزوں کا انتہائی زیادہ آپ نے خیال رکھنا ہے، یعنی کہ آپ بریڈر سیل کریں، بچے سیل کریں، ٹاپک تو ہمارا بچوں کے متعلق ہے کہ بچے کم سے کم جو ہے وہ 2.25 مہینے 2.5 مہینے کے ایوریج کے لگ بھگ ہوں۔ اگر کم سے کم کی حد بھی آپ رکھیں تو 2 مہینے رکھ لیں، لیکن اس میں یہ اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ ان بچوں کی ہیلتھ اچھی ہو، یعنی کہ ہمارے فارم پہ اگر بچوں کی ہیلتھ اچھی ہے تو ہو سکتا ہے 45 دن میں مادہ سے الگ کر دیں، اگر ہیلتھ اچھی نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ 60 65 دن تک وہ ماں کا دودھ پیتے رہیں۔ تو جب اس کی سمجھ لیں حالت ایسی ہے کہ ہم ان کو مادہ کا دودھ ہی پلا رہے ہیں، یعنی کہ صحت زیادہ اچھی نہیں ہے، تگڑی نہیں ہے، تو ہم کیسے کسی کو سیل کر سکتے ہیں؟ تو یہ سمجھ بوجھ ہونی چاہیے، اور جب آپ ان چیزوں کا خیال رکھیں گے آٹومیٹکلی جو ہے یہ آپ براہ راست انڈسٹری کو بھی فائدہ دے رہے ہیں اور اپنے کسٹمر کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، جس سے جو ہے ایک ایک کسٹمر آپ کا نئے 10 لوگوں کو آپ کے پاس لے کے آئے گا، چونکہ ان کو پتہ ہوگا کہ آپ ان کا خیال رکھتے ہیں۔ اور یہ ایک بیٹر ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کا خیال رکھتے ہیں تب ہی آپ کا بزنس اچھے سے گروم ہو سکتا ہے۔ اگر فرض کریں آپ شارٹ کٹس جو ہے اپناتے ہیں یا کراس بریڈ دے دیتے ہیں، یعنی کہ بریڈ کوئی کچھ ہوتی ہے آپ کچھ دے دیتے ہیں، یا بیمار دے دیتے ہیں، ان میں کوئی بیماری ہے، جیسے کہ کچھ مادائیں ہوتی ہیں ان میں انفرٹیلیٹی کے مسئلے ہوتے ہیں، تو یہ بتا کے ان کو دینا ہے کہ یار ان میں انفرٹیلیٹی کا مسئلہ ہے، آپ اگر ٹھیک کر سکتے ہیں تو یہ اتنے قیمت میں جو ہے میں آپ کو دے رہا ہوں۔ جو بھی آپ کے بیچ میں بات ڈن ہوتی ہے، جتنے پیسوں پہ وہ آپ اور وہ جو ہے وہ رضامند ہو سکتے ہیں۔ بہرحال ان چیزوں کا انتہائی سختی سے خیال رکھیے گا۔ میں دیکھتا ہوں کہ مارکیٹ کو ڈسٹرب کرنے میں ان چیزوں کا بہت بڑا ایک ہاتھ ہے، چونکہ یہ وہ بیسک چیزیں ہیں جو کہ ہمارے ہاتھ میں ہیں، ہم کنٹرول کر سکتے ہیں، اور کنٹرول نہ ہونے کی وجہ سے اکثر عمومی طور سے لوگوں کو نقصان ہو رہا ہے۔ تو کوشش کریں کہ ایک تو بچوں کو مناسب وقت تک جو ہے دودھ پلایا جائے، دوسرا مناسب عمر کے مطابق بھیجیے، تیسرا یہ کہ کوئی بیمار ریبٹ کسی کو مت بھیجیے، یہ براہ راست آپ کو نقصان دے گا۔ ایک تو دیکھیں آپ کے وہ پیسے سارے حرام کے آ گئے، یعنی کہ اگر آپ کو پتا تھا کہ میں نے بیمار ریبٹ بھیجے ہیں اور ادھر وہ ریسیو کرنے والا جو ہے وہ اس کو سمجھ نہیں ہے، تو کبھی تو اس کو سمجھ آنی ہے نا، یہ نہیں کہ وہ ہمیشہ جو ہے وہ بیسک لیول کا رہے گا۔ کبھی کبھی مسائل بھی آ جاتے ہیں، جیسے کہ کچھ لوگوں کو ہم نے ریبٹ دینے تھے اور وہ ریبٹ ہم نے روک لیے، وہ نہیں دیے،
وہ الٹا خوش ہونے کے بجائے ناراض ہو گئے کہ بھئی آپ نے نہیں دیے ہمیں مطلب کہ یہ ریبٹ آپ کسی اور کو دے رہے ہیں. تو اس طرح کے مسائل بھی ہو سکتے ہیں. بہرحال آپ اگر حق سچ کے ساتھ چلتے ہیں تو چیزیں اللہ تعالیٰ واضح کر دیتا ہے. تو بہرحال ان چیزوں کا لازمی خیال رکھیے گا. یہ آپ کے لیے ویڈیو ہے, یہ آپ کے لیے ہے اور اس انڈسٹری کے لیے ہے. اس سے صرف اور صرف مقصد جو ہے آپ لوگوں کا فائدہ ہے. تو ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو نئے ٹاپک کے ساتھ. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.